اولاد کی تربیت آج کے دور میں ہم بڑا یہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے نہیں ہو رہی. اساتذہ کہتے ہیں گھروں میں بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں, ہم کیا کریں, ہمارے پاس تو کچھ دیر کے لیے آتے ہیں. والدین کہتے ہیں جی یہ سارا دن تو اسکول ہوتے ہیں, ہم کیا کریں, اس کے بعد گھر میں آتے ہیں کہیں ٹیوشن پڑھ رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں یا تھوڑا بہت کھیل لیا, ہم بیچ میں کہاں جائیں, باقی پھر ان کے پاس موبائل یا ٹی وی ہے, تو تربیت کا کوئی ٹائم ہی نہیں. پہلے وقتوں میں اور بات تھی, اب تو بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آج کے دور میں زیادہ مشکل ہے, کیسے اولاد کی تربیت کی جائے؟ حضرت جی آپ غور فرمائیے, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کا ایک اچھا نام رکھا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کبھی اس کو لائٹلی نہ لیا جائے کہ آپ اس کا کوئی برا نام رکھ کر یہ توقع کریں کہ ساری زندگی اچھائی برآمد ہوتی رہے گی. اس کی برکات اپنی جگہ ہے, صرف نام کی, صرف نام کی. اور غور فرمائیے کہ جب دونوں شہزادے پیدا ہوئے تو ان کے نام کچھ اور تھے. جی جی حسین کریمین. آپ نے فرمایا کہ نہیں, حسن حسین, ٹھیک ہے. تو یہ بڑی بات ہے. اور کیا کہیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا, جی ان کی رضا کے اوپر قربان یہ کائنات, ان سے آپ کی محبت ضرب المثل ہے. اور تربیت دیکھیے کہ وہ کیا مشقت کرتی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے. اس پر ایک طویل ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ فاطمہ کن مشقتوں سے گزری ہیں. وہ بڑی لمبی بات ہو جائے. تو جب آقا دو جہاں موجود تھے تو ایک روز وہ تشریف لائیں کہ کچھ خادم آئے ہیں, کچھ کنیزیں آئی ہیں بدر کے بعد. تو آپ بعد میں تشریف لائے اور آپ نے کہا دیکھو ابھی بدر کے یتیم جو ہیں ان کا پورا حق نہیں ادا ہوا, اور یہ کسے کہہ رہے ہیں, سیدہ کو کہہ رہے ہیں. سارا جہان ان پر قربان ہے. جی سب کچھ ان کو دے دیا جائے تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا. اور کہا دیکھو پیاری بیٹی, یہ سبحان اللہ 33 دفعہ نماز کے بعد, 33 دفعہ الحمدللہ 34 مرتبہ یہ اللہ اکبر, اور پھر لا الہ الا اللہ تو ایک ورد ہے جو مسلمانوں کے لیے ہے خاص. تو یہ تم کیا کرو. اس کے علاوہ آپ خود غور فرمائیے کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کا نکاح کیا گیا تو تربیت کی کیا خوبصورت بات ہے کہ کیا سادگی اختیار کی گئی ہے. حضرت علی سے پوچھا گیا آپ کیا کر سکتے ہیں, اور بیٹی کو نصیحتیں کی گئیں, اور کیا سادگی اختیار کی گئی. ایک دن آپ کے گھر تشریف لے گئے, ذرا میں آگے سے آپ کو ٹچ کر رہا ہوں, وہ تشریف لے گئے, دیکھا کہ علی نہیں ہے. تو پوچھا کہ پیاری بیٹی علی کہاں ہے؟ جی آج آئے نہیں. تو آپ مسجد نبوی تشریف لائے, دیکھا حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, فرمایا اٹھو ابو تراب قوم, ابو تراب اٹھو. وہ بڑے خوش ہوئے, ساری عمر اس کو وہ انجوائے کرتے رہے. یہ دیکھیں یہ ساری وہ تربیت ہے. اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ حضور کی گود کے قریب بیٹھے ہیں اور برتن ایک کھانے کا سامنے ہے. دیکھو بیٹا کھاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھاؤ, سامنے سے لو, لقمہ اتنا لو جتنا لیا جا سکے, خوب چبا کر کھاؤ, اور جب ختم کرو تو الحمدللہ کہو. ہم کہتے ہیں جی وقت نہیں ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک بات بتائیے حضرت, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف اس کائنات میں اور کون تھا؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, وہ صرف ہمارے لیے نبی نہیں تھے, وہ جنات کے لیے بھی نبی ہیں, وہ ملائکہ کے لیے بھی ایک طرح سے نبی ہی ہیں, حشرات الارض کے لیے بھی نبی ہیں. سمندر میں مچھلیاں بھی ان پر درود پڑھتی کہ نہیں پڑھتی؟ جی اللہ خود کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ان سے زیادہ مصروف کوئی نہیں ہے, مگر ان کو پورا اس بات کا فہم ہے, ادراک ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی ہے. اور آپ خود غور فرمائیے کہ اما خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ان کا نکاح اور اس سے جو تسلسل ہے وہ کہاں جا کے پہنچتا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اور پھر میں یہ عرض کروں, آج ہماری پریفرنسز, ہماری ترجیحات چونکہ بالکل بگڑ گئی ہیں. ایک بچی کے والد سے میری بات ہوئی, میں نے کہا یار وہ 18-19 برس پہلے آپ کی بیٹی نے, اب اس کی شادی ہو گئی ہے, انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا تو کچھ بات آگے بڑھی ہے. انہوں نے کہا جی ادھر ہو جائیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بات ابھی پہلے سے پارے پر ہی تھی کہ اس کی شادی کی عمر آ گئی اور شادی کا رشتہ اچھا مل گیا, شادی کر دی. میں کہا پھر, کہتا پھر سوچیں گے اب کب دوبارہ شروع کرنا ہے. تو پھر ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کی عمر عزیز کہاں پہنچی؟ کہنے لگا جی آئی ہیو جوائنڈ دا 70 بینڈ, میں 70 برس کا ہو گیا ہوں. میں کہ بہت عرصہ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ اپنے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو آپ کے والدین نے, کہتا میری محبت میں بات رہ گئی اور بات پہلے سے پارے صرف لام میم سے آگے نہیں بڑھی. آپ خود سوچئے کہ اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتا کہ یہ کتاب عظیم ہے تو یہ کافی تھا, مگر وہ کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم, میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منزلوں کی, ان کے ڈوبنے کی.
آج تو وہ سائنسدان جو فوت ہو گیا میں جان کو اس کا نام لیتا ہاکنگ کا، آج تو وہ بلیک ہولز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ستارے کہاں کہاں جا کر تباہ ہوتے ہیں، کیا کیا منزلیں ہیں، کیسے ڈوبتے ہیں، کیسے ابھرتے ہیں. تو وہ قسم کھائے کہتا ہے کہ یہ قرآن بڑی برکت والا، بڑی کرم والا، بڑی رحمت والا. افسوس آج نہ تجوید کا پتہ ہے تو تفسیر کا کیا پتہ ہوگا. تو کسی کو کہیں کہ جی بچے کی کیا ترقی کی کیا صورت ہے، بچہ بڑی خوبصورت انگلش بول لے جی تو یہ کامیابی کے دلیل ہے، بولے جی بسم اللہ ضرور بولے، مگر کیا وہ پاک کلام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، جو جس کی وجہ سے آج یہ آپ کا جو اللہ کیا فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کی برکت اور خیر اور اس کی عظمت اس قرآن کے نزول سے ہے، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آپ جانتے ہیں. لیکن ہمیں کوئی گھروں میں پتہ ہی نہیں. تفسیر حدیث کی تو بات بعد میں آئے گی، تجوید کی بات بھی نہیں. ٹھیک ہے کسی سے پوچھیں کہ یار یہ کیسے پڑھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یار یہ تو بڑی عجیب لگتی ہے، ایسا لگتا ہے آپ نے پنجابی بولی ہے، آپ نے ان کو بھی عربی سکھائی نہیں. اور میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، مجھے بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ہماری جو بھی قومی زبان ہو، ہماری جو بھی ماں بولی ہو، آپ کی زبان کہیں نہ کہیں عربی ٹھہر جائے گی. دیکھ لیجئے کتنے ڈائلاگز ہیں، کتنی کنورسیشنز ہیں، جیسے ہمارے ساتھی کہتے ہیں جو عربک میں ہیں. ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب رسول عربی بھی ہے. قرآن پاک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے بلسان عربی مبین، کھلی صاف واضح عربی میں نے اس کو نازل کیا. ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ السلام علیکم کا کیا. دیکھیے آج ہمارے بچوں کو کہاں یہ تہذیب ہم نے سکھائی ہے کہ بیٹا گھر میں آؤ تو السلام علیکم، جاؤ تو وعلیکم السلام، السلام علیکم، ہائے بابا، ٹاٹا، بائے بائے. پھر وہ بچے وہی سیکھیں گے نا جی. تو پھر بات یہ ہے کہ آپ انہیں کیا سکھا رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ ان کو تعلیم تو دی جائے وہ کچھ اور قسم کی، اور وہ جنید بغدادی بن کر نکلے. یہ اصل چیز ہے.